الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمداللہ تعالی ہم سورۃ الفرقان کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ حسب معمول جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم ہر سورت کا ابتدائی تعارف بیان کرتے ہیں اور پھر ابتدائی تعارف کے بعد پھر باقاعدہ طور پر آیات پہ ہم گفتگو کرتے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے، آج کا درس ہمارا صرف اور صرف ابتدائی تعارف پر ہے۔ اس سورت کا آغاز کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اس سورت میں 4 باتیں میں ضرور بیان کروں گا۔ ایک لفظ فرقان، اس کی وضاحت، اور دوسرا لفظ ہے رحمان، اور تیسری ایک آیت ہے سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 30 کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے یا کرتے ہیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ اور چوتھی بات جو میں خاص طور پہ آج ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے سورۃ الفرقان کی آخری آیت، آیت نمبر 77۔ اس سورت کے کل آیات تو 77 ہیں۔ آغاز جو ہوتا ہے وہ کفار اور مشرکین کا اعتراض، یعنی جو وہ قرآن مجید کے متعلق کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان قرآن سکھاتا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ الہامی کتابیں جو پہلے گزری، تورات، انجیل وغیرہ، یہ ان کا تکرار ہے، ان کی دہرائی ہے، یعنی یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چربہ ہے تورات اور انجیل کا۔ اور یہ اعتراض آج بھی بعض مستشرقین یہ کرتے ہیں، اور اس طرح بہت سی کتابیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ واضح بات ہے کہ قرآن مجید کو کبھی بھی تورات اور انجیل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت مسیح علیہ السلام، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم، احکام جو حضرت موسیٰ، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت یونس اور دیگر برگزیدہ پیغمبروں پہ جو قرآن نازل ہوا، جو الہام اور جو وحی اتری، تو واضح بات ہے کہ ان سب کتابوں کا مصنف آپ کہہ لیجئے یا نازل کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ان کتابوں کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ انسان آخرت کو یاد رکھے اور اس سبق کو کبھی نہ بھلائے کہ وہ اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں اپنی زندگی گزار کر آخرت میں وہ سرخرو ہو جائے، یعنی تذکیر اور نصیحت یہ اصل مقصد ہے۔ جواب دہی کا احساس انسان میں رہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اترتی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو انجیل دی گئی، حضرت داود کو زبور دی گئی، دیگر پیغمبران خدا کو بھی صحائف دیے گئے۔ تو تعلیم تو ایک ہے، خلاصہ ایک ہے اور مقصد ایک ہے۔ تو یہ اعتراض کہ ایک تو یہ کہا جاتا کہ کوئی انسان ہے، کوئی بشر ہے، کوئی فرد ہے، کوئی نوجوان ہے کہ جو ہے تو اجمی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن آ کر سکھاتا ہے۔ ایک مقام پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ اجمی ہے تو اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، تو جبکہ وہ اجمی ہے۔ اور دوسری بات جو ان کی طرف سے کہی جاتی تھی کہ یہ الہامی کتب کا تکرار اور ان کی دہرائی ہے، اور یہ آیت نمبر 4 سے لے کر 5 تک اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قریش
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس لیے بھی منکر ہوئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسا انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے پاس نہ تو کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہے۔ اگر یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں تو پھر کوئی خزانہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ ہم اس کو آسمانوں کی طرف جاتا ہوا دیکھیں، اس کے پاس باغات ہوں اور ان باغات میں کھجور اور انگور کے درخت لگے ہوئے ہوں، اس کے پاس خزانے ہوں، یا اس کے پاس فرشتے ہوں، یا خود خدا اتر کر ہم سے کلام کرے جب ہمیں نظر آئے کہ وہی اتر رہی ہے۔ یہ سارے مطالبے اور یہ سارے مضحکہ خیز قسم کی باتیں یہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر کفار کی بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ کہتے کہ بھئی یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یعنی پیغمبر کو صرف بشر خیال کرنا اور اپنے جیسا انسان خیال کرنا، اور یہ بعض اوقات گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ پیغمبر بشر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں ہوں تو تمہارے جیسا بشر، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ وحی کا عطا کرنا اور کسی فرد بشر کو منتخب کرنا خدا کی طرف سے، یہ بڑے مقام اور مرتبہ کی بات ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ تو بشر پر بحث کرتے ہیں اور کچھ لوگ نور پر بحث کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں نور کہا گیا تو وہاں پر واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، اور نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات کے لیے سراپا ہدایت اور رہنمائی ہیں، اور بشر ہیں، لیکن بشر پر نظر رکھنے کے بجائے اس پر نظر رکھو کہ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر، نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ اپنا نمائندہ بنا دے کسی کو۔ یہ کفار مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اب یہ جو بات میں نے بیان کی ہے، ایک تو یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک بھی اسے بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 20 سے 21 تک، یعنی یہ 2 آیات اور وہ 3 آیات، ان 2 مقامات پر اسی حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور تیسرا جو ان کو مسئلہ تھا اور جس وجہ سے وہ انکار کرتے تھے یا جس کو وجہ بناتے تھے قرآن پاک پہ اعتراض کرتے، آیت نمبر 32 ہے، وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں قرآن پاک اتارا جاتا ہے، یعنی 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک ہی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے دیا جاتا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بات جب نہ ماننی ہو تو پھر بہت سی حجتیں اور بہت سی بحثیں اور بہت سی تکرار ہوتی ہیں۔ جب بات کو ماننا ہو اور انسان جب اس جذبے اور احساس کے ساتھ آتا ہے تو پھر حقیقت کھل جاتی ہے، پھر حق بات پر انسان کی تسلی اور انسان کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت ایک بزرگوں کی بات ہے، غالباً علامہ ابن تیمیہ ہیں یا کوئی اور، وہ کہتے ہیں کہ ناقد تم بنو، لیکن ایسے ناقد جو مصلح ہوتے ہیں، یعنی ریفارمر، ایسے ناقد مت بنو جو جاسوس ہوتے ہیں، یعنی جاسوس سے مراد یعنی انگلش میں جسے ہم سپاہی کہتے ہیں، ایسے ناقد مت بنو، یعنی کریٹیسزم ہوتا ہے، تنقید کرنی ہوتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ مقصد کیا ہو، اصلاح مقصد ہو، مقصد جاسوسی کرنا نہ ہو کہ بھئی آپ دوسرے کو کس طرح دکھا سکتے ہیں کہ اس کے علم میں کمی ہے، اس نے جو بات کہی ہے اس بات میں یہ منفی بات پائی جاتی ہے، یہ علمی حوالے سے بڑا کمزور ہے، فقاہت میں بڑا کمزور ہے۔ آپ کمزوریاں تلاش کریں علماء کی، فقہا کی، اور نعوذ باللہ قرآن مجید سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دیکھیں جی یہ اس میں کمزوری ہے۔ یعنی تنقید بھی اگر کرنی ہے تو اس میں اصلاح کا جذبہ ہمیشہ رکھو۔ اب جو ہم یہ کفار و مشرکین کے متعلق پڑھ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ تنقید کرتے تھے
لیکن تنقید کیا تھی؟ جاسوسی کرنے کا انداز تھا، یعنی اس مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا، آپ کی محفل اور مجلس میں بیٹھنا یا قرآن مجید سننا کہ کسی طرح ہم قرآن مجید سے یا رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات نکالیں اور پھر جا کر لوگوں کے سامنے استہزاء کریں، مذاق کریں، تضحیک کریں، تحقیر کریں اور کہیں دیکھو جی یہ اسلام کے اندر، دین کے اندر، قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور محفل و مجلس میں یہ کمزوریاں اور یہ نقائص پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تنقید کرنی چاہیے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تنقید کرنی چاہیے، لیکن تنقید فائدہ مند ہونی چاہیے، یعنی ناقد مصلح ہم بنیں، ناقد جاسوس نہ بنیں ہم۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ناقد جاسوس بنتے ہیں لیکن ناقد مصلح نہیں بنتے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہم چیزوں کا جائزہ لیں۔ واضح بات ہے کہ انسان نے پرکھنا ہے، اللہ نے انسان کو عقل اور شعور کی دولت سے نوازا ہے، انسان دیکھے گا، سمجھے گا، پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، تدبر تفکر کرے گا، پھر کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ لیکن اللہ سے دعا ہمیشہ انسان یہ کرے کہ مولا ان سارے مرحلوں سے گزار کر بھی تو مجھے صحیح راستہ عطا کرنا، اور کبھی میری ذات، میری ضد اور میرا تعصب اور میری جہالت کبھی حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، مجھے سیدھی راہ پہ رکھنا۔ یہ ایک مسلمان کو دعا کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کفار و مشرکین کے اعتراضات یہ کبھی ختم نہ ہوئے۔ ایمان لانے والے ایمان لے آتے ہیں، جب ان کو بات سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیات، جب میں فرقان پہ بات کروں گا تو میں آپ کو چند مقامات پڑھ کے سناؤں گا کہ فرقان سے کیا مراد ہے۔ اب اس کے بعد جو چوتھا نقطہ ہے، چوتھی بات، وہ آیت نمبر 59 سے 60 تک ہے۔ اس میں الرحمن کا لفظ بیان ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت اسم ہے رحمان، اس کا ذکر اس مقام پر ہوا ہے۔ 59 میں بھی ہوا اور 60 میں بھی ہوا، اور میں اس کو ذرا تفصیل سے پڑھوں گا تو پھر وہاں پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اور اس کا جو پانچواں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر آیت نمبر 11 سے 19 تک اور آیت نمبر 22 سے 29 تک، 22 سے 29 تک اور 11 سے 19 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور جو منکرین حق ہیں، اسلام کے جو منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو منکر ہیں، ان کو خبردار کیا ہے کہ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، نہ کر رہے ہو تم، عبادت کا بھی انکار اور اطاعت کا بھی انکار۔ تو ان کو خبردار کیا، جہنم سے متعلق بتا دیا کہ اگر تم عبادت اور اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ یہ 22 سے لے کر 29 تک، 11 سے لے کر 19 تک، یہ پانچویں بات ہو گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک اس میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح اور اصحاب راس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون آئے، حضرت نوح آئے، اور اسی طرح اصحاب الراس کی طرف بھی۔ اصحاب الراس سے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود قرآن پاک بیان کرتا ہے، یعنی ان کا ٹائٹل، ان کا عنوان سمود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر تقریباً کچھ 4000 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے۔ اب 4000 جو لوگ ایمان لائے وہ تو عذاب سے بچا لیے گئے، باقی قوم عذاب کا شکار ہوئی۔ اب یہ قوم وہاں سے نکلی اور ایک کنویں کے پاس جب حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی وفات ہوتی ہے۔ اب وہ جو کنواں تھا وہ مقام حضر موت، یعنی حضر موت کا مطلب ہوتا ہے موت حاضر ہوئی، اور یہ بڑا مشہور مقام ہے اور اس وقت غالباً عراق میں یہ موجود ہے، حضر موت۔ اور حضر موت، اور پھر یہ قوم وہاں پر بسی رہی، پھر ان میں پیغمبر آگے آئے، اور پھر ان لوگوں نے، ان قوموں نے پھر ان پیغمبروں کی نافرمانی بھی کی اور بعد پیغمبروں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ یہ اصحاب الراس ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے صالحین،
حضرت صالح علیہ السلام کے صحابہ، متبعین، پیروکار، ان کی یہ اولادیں تھیں کہ یہ نماز کے بھی تارک ہو گئے، زکوٰۃ کے بھی تارک ہو گئے، انہوں نے روزے بھی چھوڑ دیے، انہوں نے حرام مال کمانا شروع کر دیا، خدا سے غافل ہو گئے، پیغمبر آئے اور تعصب اور نافرمانی اس حد تک بڑھ گئی کہ بعد پیغمبروں کا قتل بھی کر دیا، ان کو شہید بھی کر دیا، اور پیغمبروں کی نافرمانی کرتے رہے، تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب اترا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمارے بڑے مصلح تھے، صالح تھے، وہ عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ بڑے لوگ تھے، علماء تھے، فقہا تھے، تہجد گزار تھے، نیک لوگ تھے، لیکن ان کی نیکی جب ہم نافرمان ہوں گے تو ہمیں ہماری نافرمانی کی سزا ملے گی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے یہ ان کی اولادیں تھیں جنہیں اصحاب الراس کہا گیا، لیکن یہ نافرمان ہو گئے اور نافرمانی کی پھر ان کو سزا ملی۔ قرآن پاک نے سورۃ مریم میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو پیغمبروں کے اور پیغمبروں کے آگے جو صحابہ اور صالحین ان کے جو نافرمان لوگ تھے، فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ یہ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے نا، انہوں نے دو قسم کی غلطیاں کی تھیں۔ ایک غلطی یہ کہ نماز کے تارک ہو گئے، نماز کو ضائع کرنے والے ہو گئے، اور دوسرا پھر شہوات کی پیروی کرنے والے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد یہ گمراہی میں گرے، گمراہی کے گڑھے میں گرے۔ یہ سورۃ مریم میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ تو یعنی اس بات کو بیان کیا کہ پیغمبروں اور پیغمبروں کے پیروکار وہ نماز کو بھی ادا کرنے والے اور نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات اور سفلی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوتے، لیکن بعد میں جو ناخلف لوگ ہوتے ہیں ان کا پھر یہ کردار ہو جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اضاعوا الصلاۃ کو بیان کیا، نماز کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شہوات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز جب انسان 5 وقت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق انسان کا قائم رہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ اچھی مجلس کو اختیار کرتے ہیں، اچھی مجلس میں، اچھی محفل میں، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، وہ آپ کو بعد میں بھی جب آپ ان کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں، بعد میں بھی وہ ایک احساس اور ایک رنگ آپ پر غالب رہتا ہے۔ نماز کا یہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز فرض کی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ایک احساس میں رہتے ہیں، ایک رنگ میں رہتے ہیں، اور وہ رنگ، وہ احساس اللہ تعالیٰ کی پیروی کا، اللہ کی اطاعت کا اور فرما برداری کا ہوتا ہے۔ اور اگر نماز میں انسان نہیں بھی ہوتا لیکن پھر وہ واتبعوا الشہوات کی صورت میں نتیجہ نماز کا سامنے آتا ہے کہ پھر انسان شہوات کی پیروی نہیں کرتا جب نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، یعنی اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہو جاتا ہے کہ ہمارے بڑے بہت اچھے تھے، صالح تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، علم سے محبت کرنے والے تھے، قرآن سے محبت کرنے والے تھے، حدیث سے محبت کرنے والے تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے لیے وہ قابل اتباع اور پیروی کا باعث ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ لیکن اگر ہم نہیں کریں گے، نافرمان بنیں گے، تو دیکھ لیجئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے ان کی اولادیں آگے جا کر نافرمان ہو گئی، نافرمان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا۔ تو یہ 35 سے لے کر 40 تک اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی علامات کا ذکر کیا ہے، اور مومنین کو عباد الرحمن کہا، یعنی یہ بڑی محبت کا انداز ہوتا ہے، اسلوب ہے کہ اللہ اپنے بندے کہہ کر بلاتا ہے، صرف مومن نہیں، صرف مسلم نہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ وہ رحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پاک نے اس مقام پہ اسے بیان کیا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ فضول اور لغو باتوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص
ان کے سامنے آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، سلامتی کے ساتھ ایک طرف ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، بحث و جدال میں نہیں پڑتے، سلامتی کے ساتھ ان کو دعا دے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن نے جاہل کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو جاہل وہی شخص ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ اپنے جذبات سے مغلوب رہتا ہے، غصے سے مغلوب رہے گا اور اپنے تعصب سے مغلوب رہے گا، ہر وقت منفی سوچ اپنے ذہن میں رکھے گا، وہ جاہل ہوتا ہے۔ جیسے ہم پر کسی وقت نفسیاتی طور پر دورہ پڑ جاتا ہے کہ ہمیں اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ ہمارے منہ سے بعض اوقات غلط باتیں نکل جاتی، تو اس طرح یہ رویہ اختیار کرنے والے لوگ قرآن مجید ان کو جاہل کہتا ہے۔ جب ایسے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے تو آخر میں سورۃ الفرقان کے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً ایک رکوع پورا بنتا ہے، اس سے بھی زیادہ، کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی نشانیوں کو اور علامات کو بیان کیا ہے۔ ہم جب باقاعدہ اس مقام پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اس پہ بات کروں گا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے آخری حصے میں جا کر سورۃ الفرقان کے، ایک اللہ تعالیٰ نے توبہ اور دوسرا دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں اگر ان سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو 4 باتیں میں نے آپ سے کہی کہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہے فرقان، اور یہ لفظ بڑا آسان ہے، آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرقان، فارق، فاروق ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، فرق کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ تو فاروق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام تو عمر تھا، والد کا نام خطاب تھا، لیکن آپ کا لقب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا تھا، یہ فاروق کا لقب۔ کیوں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب مشہور ہوا اور امت اسی نام سے ہی آپ کو یاد کرتی ہے، فاروق۔ فاروق، فرق، فارق، یہ سارے الفاظ، مفروق، یہ عربی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں آپ آسان اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، فرقان کو، فارق کو، فاروق کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے کسوٹی جسے ہم کہتے ہیں، کرائٹیریا یا کرائٹیرین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آپ فرقان، فارق، فاروق، یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک کے چند مقامات، سب سے پہلے تو غزوہ بدر جس دن برپا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا۔ یہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت غزوہ بدر کے موقع پر بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری والی کیفیت تھی، اللہ کی بارگاہ میں تضرع، خشوع اور خضوع والی کیفیت آپ پر طاری تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں غزوہ بدر کی رات یہی عرض کر رہے تھے کہ مولا، یہ تھوڑے سے لوگ میں تیار کر کے لایا ہوں آج اس میدان میں، اگر یہ لوگ آج مٹ گئے یا ہمیں آج شکست ہو گئی تو مولا پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی نازل فرمائی، پھر تسلی دی۔ سورۃ الانفال کی بعد آیات اس کی گواہ ہیں، اس کا ثبوت ہیں۔ تو یوم الفرقان غزوہ بدر کو قرار دیا گیا، اور سورۃ البقرہ میں تورات کو بھی فرقان قرار دیا گیا۔ فرمایا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان ہم نے عطا کی تاکہ تم ہدایت پر چلو، سیدھے راستے پر رہو۔ اب کتاب والفرقان، بعد نے کہا کہ کتاب سے مراد تو تورات ہو گئی،
اور فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، یہاں پر فرقان سے مراد وہ معجزات ہو گئے۔ بعد نے کہا کہ اسی کتاب ہی کی تفسیر بیان کر دی گئی ہے۔ یہ جو واو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ کتاب کی تفسیر بہت سے مقامات قرآن پاک میں اسی طرح بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ کتاب اور فرقان، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جو فرقان کتاب ہے، وہ تورات ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں دلائل ہیں اس میں، والفرقان، اور یہ فرقان بھی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ھدی للناس فرمایا اور وبینات من الہدی پھر علیحدہ فرمایا، پھر فرمایا والفرقان، تین باتیں یہاں پر قرآن کے حوالے سے بیان کر دی۔ ھدی للناس سمپل بات ہے کہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ آغاز میں سورۃ البقرہ کے کیا فرمایا تھا؟ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر ھدی للناس بھی آیا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے خاص طور پہ اس لیے ہدایت ہوتی ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، حق کی جستجو میں رہتے ہیں، متلاشی حق ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، متقین۔ اور یہاں پر جب یہ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اب یہ سوال اٹھتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو کہہ دیا، لیکن اس ہدایت کو ماننے کے لیے کوئی دلائل، کوئی ثبوت اور کوئی اسباب، کوئی وجوہات بھی تو ہونی چاہیے نا، کوئی ایسی باتیں اور ایسے دلائل ہمارے سامنے ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ مانیں کہ یہی ہدایت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وبینات من الہدی، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بہت سے دلائل رکھ دیے ہیں۔ بہت سے دلائل کیا؟ قرآن پاک کی زبان کو دیکھیے، اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے، اور یہ وہ کلام ہے جو انسان کی عقل اور فطرت کو اپیل کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک جو حقائق بیان کرتا ہے وہ قرآن کا داخل ہو اور اس قرآن سے جو خارج ہے ان میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک جس طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے وہ سارے دلائل اس کائنات میں موجود ہیں، اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور انسان کے باطن کو متوجہ کرتا ہے، اس کے نفس کو متوجہ کرتا ہے، وہی سب کچھ انسان کے باطن اور انسان کے نفس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو قرآن پاک جن حقائق کو بیان کر رہا ہے وہ حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں انسان کی عقل بھی تسلیم کرتی ہے، انسان کی فطرت بھی تسلیم کرتی ہے، اور اس کائنات میں سب دلائل پھیلے ہوئے ہمیں رب ذوالجلال کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا وبینات من الہدی کہ یہ صرف ہدایت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتا یہ ہدایت ہے، بلکہ اس ہدایت پر اللہ دلائل بھی دیتا ہے اور اس کے ثبوت بھی مہیا کرتا ہے کہ اگر یہ ہدایت ہے تو یہ ہدایت کیوں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والفرقان، اور یہ قرآن پاک حق اور باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے۔ اب ایک اور مقام ہے جو ہمارے لیے توجہ کا طالب ہے کہ ہم اس پر ضرور غور و خوض کریں، اس پر توجہ کریں۔ یہ سورۃ الانفال کا مقام ہے، آیت نمبر ہے 29۔ اس میں ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے نا تو یجعل لکم فرقانا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، بنا دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایمان والو، اگر تم اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لو گے، پرہیزگاری کو پیدا کر لو گے، اگر تم اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو کہ رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال پر نگرانی کرنے والا ہے، تمہیں دیکھنے والا ہے، اگر اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، یعنی تمہیں ایسا نور عطا کر دے گا کہ اس نور کی روشنی میں تم حق اور باطل کے فرق کو دیکھ لو گے، سمجھ جاؤ گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جو سیئات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. یعنی یہ جو مغفر کئی بار میں بتا چکا کہ یہ ہیلمٹ کو کہتے ہیں، یہ جو سر پر پہنتے ہیں انگلش میں اس کو ہم ہیلمٹ کہتے ہیں. یہ جنگ میں استعمال کرتے تھے مجاہدین اور لڑنے والے، تو وہ مغفر کہلاتا ہے. تو یغفر لکم سے مراد اگر ہم یہ معنی مراد لینا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، یہ معنی بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہاری سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے، اور آگے یغفر لکم، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بار جو تم سے ہوئی غلطیاں خطائیں وہ تو اللہ نے معاف کر دی، لیکن اگر تقوی اختیار کرو گے تو جو نور تمہیں اللہ عطا کرے گا حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، اس سے یہ فائدہ تمہیں ہوگا کہ آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں گناہ اور خطاؤں سے بچائے گا. وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے، بڑے فضل والا ہے. فضل کا لفظ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں جو اضافی طور پر دیا جاتا ہے نا، اس کو فضل کہتے ہیں. جیسے آپ نے اپنے ملازم کے ساتھ جو طے کیا وہ آپ نے اس کو دیا، لیکن آپ اسے اس سے اوپر عطا کر دیتے ہیں تو وہ فضل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو یہ بتاتا ہے کہ جو تم کرو گے وہ تو میں نے اس کا بدلہ دینا ہی دینا ہے، لیکن میں بڑے فضل والا بھی ہوں، میں اس سے کہیں زیادہ عطا کرنے والا ہوں. اب اس کے بعد دیکھیے سورت نمبر 21 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 48، غالباً سورت الانبیاء ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے دیا موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان، دونوں کو تورات ہم نے عطا کی، وَضِيَاءً اور روشنی دی. یہ ضیاء کا لفظ قرآن پاک میں نور بھی استعمال ہوا ہے اور ضیاء، یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. اور معنی یہی ہے کہ انسانیت انبیاء علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور جن معاشروں میں اور جن خطوں میں پیغمبر آئے ان خطوں میں رہنے والے لوگ تاریکیوں میں، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، اور پھر جب یہ پیغمبر آئے تو یہ روشنی، یہ نور اور ضیاء لے کر آئے. تو یہاں پر ضیاء سے مراد یعنی روشنی اور نور ہو گیا. وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور فرمایا کہ یہ فرقان بھی ہے تورات، اور یہ ضیاء بھی ہے، اور یہ نصیحت بھی ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے نصیحت ہے. اب یہ فرقان کی وضاحت ہو گئی. اب اس کے بعد فرقان کے حوالے سے اگر صرف ہم فرقان پر ہی قرآن کی آیات پڑھیں تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے فرقان کی وضاحت سے اور اس کی تفصیل سے. لیکن اس کے بعد اب میں رحمان کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر جو سورۃ الفرقان میں 59 اور 60 جو آیت ہے اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، وہ خدا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین سے مراد یہاں پر بلندی اور پستی بھی ہو سکتی ہے، یعنی زمین سے مراد پستی اور آسمانوں سے مراد بلندیاں، تو یہ بھی معنی اس سے ہو سکتا ہے. لیکن آسمان وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، والارض اور زمین جس پر ہم چلتے اور زمین پر ہم رہتے ہیں، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. فی 6 ایام 6 دنوں میں، اسے 6 مرحلے کہہ لیجئے، 6 زمانے کہہ لیجئے، 6 اوقات کہہ لیجئے، مختلف مراحل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. ثم استوی علی العرش، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر متمکن ہوئی. اب اس عرش سے مراد یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کائنات کو بنایا، اور پھر بنانے کے بعد وہ اس سے بے پرواہ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا. نہیں، بلکہ اس ساری کائنات کا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے. تو ثم استوی علی العرش سے مراد یہی ہے کہ وہ سارے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ عرش پر بیٹھا ہوا، اقتدار اسی کا ہے. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اور وہ رحمان ہے تو پوچھ اس خدا کے بارے میں کس سے؟ خبیر سے پوچھ. اب یہاں پر خبیر سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں اٹکل پچو کرنے کے بجائے، اسپیکولیشن کرنے کے بجائے، اندازے لگانے کے بجائے
اللہ پاک فرماتا ہے کہ خود کیوں تم اندازے لگاتے ہو میرے بارے میں؟ اگر میرے بارے میں جاننا ہے تو پھر مجھ سے پوچھو کہ میں کیا ہوں۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں پر خبیرہ سے مراد وہ لوگ مراد لیے جو واقفیت رکھنے والے ہیں، واقفان حال ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا، لیکن خبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور اسے یعنی غیر خدا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار و مشرکین کو یہ خطاب فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں، گمراہیاں کفار نے پیدا کر لی تھی، مشرکین نے پیدا کر لی تھی۔ سورۃ الانعام میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ واضح بات ہے کہ کسی کے بارے میں اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو اس سے پہلے پوچھ لیجئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اندازے لگانے کے بجائے خود اللہ سے پوچھ لیجئے، اور اس کا جو بہترین اور باوثوق جو ذریعہ ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، وہ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید اپنے یعنی خدا کے بارے میں خدا اپنا تعارف قرآن کے ذریعے سے کیا کرواتا ہے اس کو دیکھ لیجیے، بس اسی پر ہی محدود رہیے، اس سے ادھر ادھر مت ہوئیے خدا کی ذات کے بارے میں۔ اس سے ایک سبق ہمارے لیے بھی نکلتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنی طرف سے بڑے اندازے لگاتے ہیں، حالانکہ کوئی خیال، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ ہم کسی کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اسی سے جا کر پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ نے یہ لکھا ہے یا آپ نے یہ بولا ہے یا یہ آپ نے کہا ہے یا آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیجئے۔ تو سب سے اچھی وضاحت اپنے عقیدے کی تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کا وہ عقیدہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں تنقید کریں یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نکالیں کہ جو ہمارے ایمان کی بھی دشمن ہو اور ہمارے اعمال کی بھی دشمن ہو اور ہماری آخرت کی بھی دشمن بن جائے۔ کسی بزرگ کا یہ بڑا خوبصورت قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہے تو میں اپنے والدین کی غیبت کیوں نہ کروں، کہ چلیں میری غیبت سے میری نیکیاں میرے والدین کو ملیں گی نا، میں اپنی نیکیاں غیروں کو کیوں بانٹتا پھروں، ان کی غیبت کر کے، ان کی برائیاں کر کے، کیوں نہ میں غیبت اپنے والدین کی کروں تاکہ میری نیکیاں میرے والدین کو ملیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ ایک وتیرہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو اپنے انداز سے ایکسپلین کرتے ہیں، یا یوں اردو زبان کا محاورہ ہے کہ دوسرے کے منہ میں اپنی زبان ہم دیتے ہیں کہ وہ ہماری بات جو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں وہ اس کی طرف منسوب ہم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو مصنف ہے، جو رائٹر ہے، جو مقرر ہے، بات کہنے والا ہے، ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی اس بات سے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے یا واقعی آپ اس طرح سوچتے ہیں، تو وہ اپنی بات کی بہتر طریقے سے وضاحت کر دے گا۔ تو ایک بات یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو للرحمن، رحمان کے حضور، رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہتے ہیں جی وہ رحمان کون ہے، کیا ہے رحمان، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کے لیے سجدہ کریں کہ جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم جو ہمیں یہ کہتے ہو کہ عبادت کرو رحمان کی، اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکاؤ، اسی کے بندے بنو، غیر خدا کے سامنے اپنی جبین نیاز کو مت جھکاؤ، بتوں کی پوجا مت کرو، اپنے بڑوں کے سامنے اپنے سر کو مت جھکاؤ، تم یہ جو باتیں کرتے ہو تو قالوا وما الرحمن، یہ رحمان ہے کون، انسجد لما تأمرنا، کیا ہم تیری بات مانتے ہوئے اس کو سجدہ کریں، وزادہم نفورا، اور پھر نفرت میں وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی نفرت بڑھتی ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ جی رحمان کون ہے، حالانکہ رحمان کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے ان کو۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے بلکہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تضحیق اور تحقیر کے انداز میں بات کرتے ہیں کہ رحمان کون ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نفرت میں ان کے اضافہ ہوتا ہے، نفرت میں ان کے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ
59 اور 60 آیت ہے۔ اب رحمان اور رحیم کا فرق میں نے کئی بار پہلے بھی ذکر کیا، ایک بار پھر ذکر کیے دیتا ہوں کہ رحیم میں، رحمان میں شدت پائی جاتی ہے اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ رحمان میں شدت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی محبت، شفقت جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے اس میں شدت ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ اور رحیم میں تسلسل ہے، یعنی یہ جو اللہ کی محبت جو ازل سے ہے وہ اسی طرح ہی ابد تک رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اپنے بندوں کے ساتھ نہیں آئے گی۔ یہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی رحمان میں شدت اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی رحمان رحیم ہے، اور سورۃ الفاتحہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ میں بھی رحمان رحیم ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ کا، اور جو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے وہ بھی براہ راست نہ صحیح لیکن بالواسطہ سورۃ الفاتحہ کہ وہ بھی قرآن کا خلاصہ ہو جاتا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم یہ دو صفتیں بسم اللہ میں موجود ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کی یہ دو صفات یہاں پر کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ اس ساری کائنات کا نظام انہی دو صفات پر ہی چل رہا ہے، رحمان پر، رحمانیت پر اور رحیمیت پر۔ ساری کائنات کا نظام، وہ پورا نظام ازل سے ابد تک، آسمان اور زمین کا نظام اور اس آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ جو موجود ہے، پورا نظام، انسان، حیوانات، حجرات، شجرات، ہر چیز کا نظام چل رہا ہے رحمانیت اور رحیمیت کے تحت۔ تو اس لیے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک کا آغاز کیا، اور یہ خلاصہ سورۃ الفاتحہ کا، اور سورۃ الفاتحہ خلاصہ پورے قرآن کا، اور سورۃ الفاتحہ میں بھی الرحمن الرحیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو مقام اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 30۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، وقال رسول یا ربی، اور رسول کہے گا، عرض کرے گا، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، بالکل نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، قرآن سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ادھر ادھر تو دوڑتے تھے لیکن قرآن کی طرف نہیں آتے تھے، قرآن کو بڑا مشکل سمجھتے تھے، دنیا جہان کی زبانیں تو جان لیتے تھے، انگلش بھی سیکھ لیتے، فرینچ بھی سیکھ لیتے، اسپینش بھی سیکھ لیتے تھے، ہر زبان سیکھ لیتے تھے، لیکن ساری کمزوریاں، مجبوریاں، معذوریاں، محتاجیاں وہ صرف قرآن کی زبان کو سمجھنے میں آ کر رکاوٹ بن جاتی تھی۔ قرآن مکمل طور پر چھوڑا ہوا تھا اپنے مشائخ پر، اپنے علماء پر، اپنے فقہاء پر، اور اپنے مولویوں پر، پادریوں پر، ان پہ چھوڑا ہوا تھا پورے قرآن کو، بس وہاں سے جو سبق مل جاتا بس وہی سن لیتے تھے، شکوہ بھی کرتے تھے اپنے علماء کا، مشائخ کا، اپنے مذہبی طبقے کا، لیکن خود قرآن کو پڑھنے کی توفیق ان کو نصیب نہیں ہوتی تھی، پیروی بھی انہی کی کرتے تھے آنکھیں بند کر کے جہالت کے ساتھ، اور پھر ان پر اعتراض بھی کرتے تھے، اسی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن کبھی خود قرآن کو اٹھا کر پڑھا نہیں کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں آیت نمبر 30 میں جو فرمایا، یہ ہے تو در حقیقت عرب کے لوگوں کے لیے، یعنی قریش مکہ کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، بنو ہاشم، بنو قریش، دوسرے قبائل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو عرب کی شاعری کا بڑا شغف رکھتے تھے، ان میں بڑے بڑے شاعر تھے، فحش شاعری کیا کرتے تھے، سیاست پر شاعری کرتے تھے، بہادری اور جرت پر شاعری کرتے تھے، لیکن قرآن کے ساتھ بغض رکھتے تھے، تعصب رکھتے تھے، قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم کل قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے کہ مولا ان لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ خار از مہجوری قرآن شدی، کہ امت مسلمہ اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہی ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ شکوہ سنج گردش دوران شدی، اور پھر زمانے کے شکوے لے کر بیٹھ گئے کہ ہم پہ فلاں نے ظلم کر دیا، فلاں نے سازش کر دی۔ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن سے تم نے تعلق کو توڑا اور تم خار ہوئے، اور اپنی اس ذلت و رسوائی کا الزام تم دوسرے لوگوں پر ڈالتے ہو، دوسری قوموں پر ڈالتے ہو۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ گزشتہ دنوں ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے قرآن پاک کے حوالے سے میں نے اس نقطے کی بھی وضاحت کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، آپ قرآن مجید پڑھیے، خاص طور پر سورۃ آل عمران، مجھے یاد آ گئی کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہ غزوہ احد کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر مسلمانوں کو متعین کیا تھا، مقرر کیا تھا صحابہ کو کہ آپ نے یہاں سے نہیں اترنا، صورتحال بے شک کچھ بھی ہو جائے، ہم جیت بھی جائیں پھر بھی نیچے نہیں آنا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پیچھے سے پھر جب صحابہ نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، اس مقام کو جہاں پر رسول اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، صحابہ نے اس موقع پر یہ خیال کیا کہ اب تو بالکل ہی جنگ ختم ہو گئی، اب مال غنیمت کا وقت ہے اور اب تو کوئی خطرہ ہی نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا تو اس وقت خطرہ تھا، تو اس خطرے کے پیش نظر آپ نے فرمایا تھا، اب وہ خطرہ ٹل گیا تو وہ اپنے خیال سے نیچے آ گئے۔ کچھ صحابہ وہاں پر کھڑے رہے، تو جو وہاں پر موجود رہے ان میں سے کئی صحابہ شہید بھی ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر اس جگہ سے پھر حملہ کیا مسلمانوں پر۔ اب سورۃ آل عمران کو پڑھ کر دیکھیے، یا اس کے علاوہ کئی اور مقامات ہیں، کبھی اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کس طرح کے مینٹیلٹی اور نفسیات ہماری بناتا ہے، کس طرح کا کریکٹر قرآن بناتا ہے۔ قرآن یہ کریکٹر ہمارا بناتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست راستے پر رکھیں۔ قرآن نے کہیں پر بھی دوسروں کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہاں تک سورۃ آل عمران نے کہا، آل عمران میں فرمایا گیا کہ کیا ہوا، تم پچھلے سال یعنی پہلے تم نے ان کو چوٹ لگائی تھی، زخم پہنچایا تھا، اب کی بار انہوں نے تمہیں زخم لگا دیا۔ یہ بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ آخر یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ تمہیں یہ زخم لگا، تمہیں یہ چوٹ لگی اور تم اس بڑے سانحہ سے دوچار ہوئے، ان کی وجوہات پر غور کیا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ترجمے سے پڑھ لیجئے، سمپل۔ قرآن پاک یہ نفسیات اور یہ رویہ انسان کا اسٹیبلش کرتا ہے، بلڈ کرتا ہے انسان کی شخصیت میں۔ اور وہ لوگ کہ جو یعنی موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں یا نفسیاتی حوالے سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ قرآن کے ان پہلوؤں کو بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ بات قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ تو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول یہ کہے گا کہ اے میرے رب، یہ میری قوم تھی کہ جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا تھا، قرآن سے منہ پھیر لیا تھا۔ اور جو اقبال نے خار از مہجور یہ قرآن شدی کہا نا، مہجور یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اقبال اور قرآن یہ ایک بڑی ضخیم کتاب ہے، وہ اس صاحب کی مؤلف کی بہت بڑی خدمت ہے، غالباً ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ان کا نام ہے، اور انہوں نے اسی طرح اقبال اور حدیث پر بھی ایک کتاب انہوں نے تیار کی ہے۔ اقبال اور قرآن میں اب آپ دیکھیے کہ خار از مہجور یہ قرآن شدی، یہاں پر بالکل اس آیت کی اقبال نے تشریح کی ہے، تفصیل کی ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والے، وہ قرآن سے ہجرت کرنے والے اور قرآن سے ہجر اور فراق اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، جو قومیں ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اس لیے خار اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آخری بات ہے جس پہ میں آج اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آخری مقام ہے اس سورت کا، اور وہ بھی ہمارا دامن پکڑ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے یہ مقام اور ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی رحمانیت، یہی رحیمیت اور یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب کو بھلا تمہاری کیا پرواہ کہ تم عبادت کرو نہ کرو، تم اس طرف آؤ نہ آؤ، اس کی شان میں کون سی تم کمی کرتے ہو؟
یا اس کے اختیارات میں کون سی کمی ہو جائے گی، اور اس کی عظمت اور جلالت میں بھلا کیا کمی آ جائے گی اگر تم نہیں اس کی طرف متوجہ ہوگے، نہیں عبادت کرو گے۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا مقصد نہ ہوتی، یعنی اگر مقصود اس پیغام الہی کا، وحی الہی کا مقصود اگر تمہیں دین کی طرف دعوت دینا، اور یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے رہتے ہیں اور تمہیں راغب کرتے رہتے ہیں اور اس غم میں اپنی جان کو گھلاتے ہیں، یہ بات سورۃ الکہف میں بیان کی گئی اور دیگر مقامات پہ بیان کی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اس بات کی طرف نہیں آئیں گے، کلام کی طرف نہیں آئیں گے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے اس ایمان نہ لانے کے دکھ میں آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے؟ یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اب جب یہ شدت ہو ایک داعی کی، ایک مبلغ کی، ایک پیغمبر کی، اس دکھ کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہو، جن کو بلایا جا رہا تھا یا بلایا جاتا ہے، وہ یہ سوچ تو ذہن میں لاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس کا کیا اپنا مطلب ہے، مقصد ہے، یہ کیوں ہمیں اتنے بلاتا ہے کہ بھئی آؤ اس طرف آؤ، بھئی اس طرف آؤ، سنو میری بات کو، اللہ کے پیغام کو سنو، قرآن کو سنو، پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا جواب دیا گیا کہ یاد رکھو کہ یہ میرا پیغمبر، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اگر یہ تمہارے پیچھے رہتا ہے، تمہیں دین کی طرف بلاتا ہے، کبھی میلوں میں جاتا ہے، کبھی تمہاری مجلسوں میں جاتا ہے، کبھی تمہاری محفلوں میں جاتا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کے سائے تلے تم بیٹھے ہوتے ہو، تمہارے پاس آ کر خدا کے دین کی تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لولا دعاؤکم، مقصد فقط اتنا ہے کہ یہ تمہیں دین کی طرف بلاتا ہے، فقط دعوت مقصد ہے۔ دعا کا مطلب دعوت بھی ہوتا ہے، عبادت بھی ہے، دعا کا مطلب سپلیکیشن بھی ہوتا ہے، اس کے مختلف مطالب اور مفاہیم ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس مقام تک پہنچیں گے تو پھر میں ایک ایک آیت کی تفسیر کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کروں گا۔ تو یہ آخری آیت ہمیں بھی تعلیم دیتی ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری بھلا کیا پرواہ، مقصد فقط یہ ہے کہ اگر تم اس طرف آؤ گے تو تمہاری آخرت سنورے گی، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی سلطنت اور ریاست میں کوئی کمی آتی ہے اگر تم اس کے نافرمان بن جاؤ، تو اگر اس کی طرف پلٹو گے یہ خود تمہارے اپنے فائدے میں ہے۔ یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 77۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم نے سورۃ الفرقان مکی سورت کا ابتدائی تعارف آج ہم نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم باقاعدہ طور پر جس طرح ہم 2 رکوعوں پر بات کرتے ہیں، آئندہ ہفتے سے باقاعدہ ہم سورۃ الفرقان کا درس شروع کریں گے۔ جو ہم نے کہا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر ہم عمل کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔